اب اچھا یہ بھی ایک مسئلہ سہن رکھیں، بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ جب غسل کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو پانی ڈالتے وقت کلمہ شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، یا بعد جب سنان وغیرہ کر کے فری ہو گئے اب کیا کرتے ہیں ایک بالٹی ایکسٹرا اوپر ڈالی اور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ نہیں، اس طرح نہیں، حکم آیا ہے کہ ہم جب سنان کرنے بیٹھیں کپڑے اتارنے سے پہلے اگر ہم نے کچھ پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، کپڑے اتارنے پہلے، کپڑے اتارنے کے بعد ہم کلام نہ کرتے، تو ویسی کوئی بھی دنیاوی بات کرنا منع ہے، کلمہ پڑھنا بسم اللہ پڑھنا دوسری چیز وہ دور کی بات ہے، ویسے دنیا کی جو باتیں ہیں دنیا کی ویسے ہم باتیں کرنے یہ بھی باتیں کرنا منع ہے۔ واش روم میں اگر سنان کرنے کی جگہ ہم بیٹھے ہیں نا تو وہاں یہ بات دنیاوی باتیں کرنا بھی منع ہے، کیونکہ انسان کا جسم کھلا رہتا ہے، اس وقت فرشتے سائڈ میں ہوتے، فرشتے نہیں ہوتے، اگر بولنا شروع کر دیا فرشتے واپس آ جاتے، فرشتے ننگا پن کی واپس میں حالت میں آ جاتے، انہیں حیا آتی ہے، تو اس حساب سے جب بولنا منع ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہوگا کہ ہم بس سنان کرنے کے بعد اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اچھا اب ایک اور بات، جب بھی سنان کرنے بیٹھیں یا کھڑا ہو کے، اس کو کوئی تاکید نہیں ہے، جس طرح اس کو اچھا لگے، یہ چیز ضرور ذہن رکھیں کہ کعبہ شریف کی طرف منہ نہ ہو اور نہ ہی پیٹھ ہو، دونوں ترتیب، جس طرح ہم 2 نمبر جائیں پیشاب وغیرہ کے لیے تب بھی کعبہ شریف کی طرف منہ اور پیٹھ نہ ہونی چاہیے، اور سنان کے وقت بھی کعبہ شریف کی طرف نہ منہ ہو اور نہ ہی پیٹھ، اس چیز کا بھی دھیان رکھیں، کیونکہ اس حالت میں آدمی انسان زیادہ تر ننگا ہوتا ہے، تو ننگا پن کی حالت میں کعبہ شریف کی طرف منہ اور پیٹھ کرنا منع ہے۔ اچھا اب جب یہ بیٹھ گیا، اب اتنا مسئلہ ذہن رکھنا بات، اب آگے جب شروع کر رہا ہے کلی کی ہے بسم اللہ پڑھا، اب کپڑے وغیرہ اتار لیے سنان کرنے بیٹھا تو سب سے پہلے یہ ہاتھوں کو گھٹنوں تک اٹھانا، ویسے تو غسل میں 3 فرض ہیں، کتنے ہیں بولو؟ کتنے ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ فرض مطلب اگر ایک بال کے برابر بال کی جگہ کتنی ہے برابر کی وہ جگہ سوکھی رہ گئی، وہ جگہ اگر خشک ہے پانی نہ پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، چاہے پوری زندگی اسے ایسے چلا۔ اب وہ 3 فرض کیا؟ سب سے پہلے کلی کرنا، کلی گرگرا کے ساتھ ہونی چاہیے، منہ بھر پانی ہونا چاہیے، اور دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، اب نرم ہڈی تک، یہ نرم ہڈی ختم ہو جائے تو کڑک ہڈی آتی یہاں تک پانی ختم، لیکن اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر آپ پانی سے ڈال رہے ہیں تو پتہ نہیں کہ وہاں تک پہنچا یا نہ پہنچا، تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ پانی ڈالیں تھوڑا اوپر ناک سے کھینچ لیں، پانی ناک سے اوپر کھینچ لیں، سانس اوپر لیں گے تب اپنے آپ دماغ میں پھٹے گا کہ ہاں پانی پہنچ گیا، اس طرح کرنا ضروری ہے، اور پورا بدن پڑا، یہ فرض ہے۔ لیکن سنت طریقہ غسل کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں اور ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئیں، 3 مرتبہ، یعنی وضو کریں، جس طرح ہم نے نماز کا وضو کیا ہے اسی طرح غسل سے پہلے وضو کریں، اور جو نارمل وضو کرتے ہیں اس میں گرگرا نہیں ہوتا ہے، باقی جو غسل سے پہلے جو وضو کریں اس میں گرگرا کریں۔ اب بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جب غسل سے فارغ ہو جاتے ہیں یعنی سنان کر لیتے ہیں اس کے بعد میں وضو کرتے ہیں، ایسا بھی ہے بہت سارے کرنے والے، تو سنان کرنے کے بعد میں وضو نہیں، سنان کرنے کے بعد میں وضو کہیں سے بھی ثابت نہیں، لیکن سنان کرنے سے پہلے اگر وضو کرو گے تو یہ سنت طریقہ ہے، باقی اگر ہم سنان کرتے ہیں غسل کرتے ہیں اس میں وضو اور غسل
دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اب نسوں تک ہاتھ دھوئے، کلی کی، کلی کے ساتھ گرگرا کیا، ناک میں پانی چڑھایا، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد میں ناک صاف کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد میں پورے جسم پر پانی ملنا پانی۔ یہ سردی کا موسم ہے، ویسے تو گرمی میں زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن گرمی میں شریر جو ہوتا ہے پورا نرم ہوتا ہے پسینے سے۔ سردی کے موسم میں جسم سوکھا ہوا رہتا ہے، اکثر جسم سوکھا ہوا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو سوکھے جسم پر ہم پانی ڈالیں گے تو پانی لگے گا نہیں، سیدھا بہہ جائے گا۔ تو حکم دیا گیا کہ گیلے ہاتھ جیسے مل لیا کرو، پہلے ملنے کے بعد میں سیدھے بازو پر 3 مرتبہ پانی ڈالو، پھر الٹے بازو پر 3 مرتبہ پانی ڈالو، پھر 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالو۔ یہ آپ کا غسل ہو گیا، یہ غسل ہو گیا۔ اب غلطیاں ہماری کہاں ہوتی ہے؟ غلطیاں کہ یہ ہم نے اسنان کیا، اسنان بس نارمل کر لیا، لیکن غسل میں پانی کا بہنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ بہنا اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں سے 1-2 قطرے پانی کے ٹپکنا ضروری ہے۔ اگر ایسے پانی لیے ایسا تیل کی طرح مالش کر دیا تو یہ دھونا نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں مسح کرنا۔ یہ مسح ہوگا، جیسے مسح کا مسح کرتے ہیں۔ تو دھونا جو فرض ہے اس میں پانی کے ٹپکنا ضروری ہے، پانی کی بوندیں گرنا ضروری ہے۔ اب اگر مان لو کہ ہم نے سر پر پانی ڈالا تو کانوں کی جو ڈیزائن ہے آپ کو پتا ہے سب کو، کہیں جگہ خشک رہ جاتی، سوکھی رہ جائے گی، تو کانوں کے وضو میں تو کچھ نہیں ہے، مسح کرنا ہے کانوں کا، یہ ہاتھ پیر دیے مسح ہو گیا۔ لیکن غسل میں اس چیز کا دھیان رکھیں، صرف پانی اوپر سر پہ ڈالا، یہاں سے بہہ گیا، کان کے اندر سوکھا رہ جائے گا، تو کانوں کو اچھی طرح دھونا، اور ایسے پانی کو مار کر بھی اگر ایسا آپ کو شک ہو کہ میرا کان کے اندر سوکھی رہ گئی ہے، کان کے اندر بالکل اندر نہیں، یہ باہر کی سائڈ، اوپر کی سائڈ جو ہے یہاں بھی دھونا ضروری ہے، صرف انگلی پھیرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اور اگر کوئی موٹا آدمی ہے، بڑے جسم والا ہے، تو اس کی گردن میں یہاں بل پڑے رہتے ہیں ایسے، تو اس کو گردن اوپر کر کے دھونا ضروری ہے۔ اور ناف ہے جو سونڈی، اس کو بھی خاص طور پہ کسی کے اندر بہت ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے تو اندر ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی پانی ڈالنا ضروری ہے دھونا۔ اور بازو کے نیچے بھی ایسے پانی ڈال رہے ہیں، خدا نخواستہ نیچے جگہ خشک رہ جائے، سوکھی رہ جائے، اس کا بھی دھونا ضروری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ کوئی بھی نہ رہے جسم میں کہ بال کے برابر سوکھی نہ رہ جائے۔ حدیث پاک میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اس دن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کے بال ہمیشہ منڈواتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سر کو گنجا رکھتے تھے، کیوں کہ اس نے یہ وعید فرمائی تھی کہ اگر بالوں کی وجہ سے آگ ہوگی، عذاب ہوگا، تو حضرت علی ہمیشہ سر منڈواتے تھے کہ خدا نخواستہ کہیں میرے بال سوکھا رہنا چاہیے۔ اچھا، ایک اس سے پہلے بات رہ گئی کہ جب انسان اگر ناپاکی کی حالت میں اگر غسل کرتا ہے تو سب سے پہلے جب میں نے وہ بات ذہن سے نکل گئی کہ جب اسنان کرنے بیٹھ رہا ہے تو ہاتھ دھونے کے بعد میں جو ناپاک جگہ ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہے، استنجا بھی کرنا ضروری ہے۔ استنجا بھی کرے، اور جہاں بھی بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہو اس کو بھی دور کرے، پھر وضو کرے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اچھا، اب ٹائم تو ہوتا جا رہا ہے، یہ غسل اور وضو کا انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا، اس میں فوائد بھی بہت ہے۔ اور کپڑے کا بھی تھوڑا بہت بتا دیں۔ کپڑا اگر مان لو کہ ناپاک ہو گیا، اب اس کو پاک کیسے کریں؟ اس میں دیکھو مسئلہ، اگر نل چالو ہے، ٹوٹی اگر چالو ہے، اس میں اگر ہمیں دھونا ہے، ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ایک موٹی۔ چھوٹی جیسے ہے جانور جو حلال ہے، ان کا پیشاب وغیرہ ہے،
نجاست خفیفہ ہے یا اور ہمارا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، الٹی جو منہ بھر کے الٹی ہو وہ الٹی بھی ایک نجاست ہے، خون جو ہے خون بھی ایک ناپاک چیز ہے، اور پیپ جو رسی نکلتی ہے پھوڑے پھنسی سے یہ بھی ناپاک ہے۔ اگر یہ جسم کو لگ جائے تب بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک ہے، اگر کپڑے کو بھی لگ جائے تب کپڑا بھی ناپاک ہی ہے۔ اب اس ناپاکی کی حالت میں اگر ہم اس کپڑے کو استعمال کریں گے نماز کے لیے تب بھی منع ہے، جیسے ہم پہن کر کریں گے تب بھی منع ہے، وہ نماز سے نہیں ہوگی۔ اب ناپاکی جو ہے اس کو دور کرنا، مان لو کہ اس کپڑے میں پیشاب لگ گیا، اب اس کو دھونا ہے، تو دھونے کے لیے اگر نل سے دھو رہے ہیں، نل سے دھونے کا طریقہ یہ، اگر پورا دھونا فرض نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہوئی اس جگہ کو دھونا فرض ہے، اور پورا کو دھونا بہتر ہے، اگر دھوئے گا تو ٹھیک ہے۔ کیوں پورا دھونا بہتر ہے؟ کہ انسان کے ذہن میں کچھ وسوسہ آئے گا، کچھ اس کا ذہن میں خیال آئیں گے کہ یار پاک ہوا یا نہ ہوا، اس حساب سے پورا دھو لے، ورنہ جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو نل کے نیچے لگائے اور دھوتا رہے، یہاں تک کہ اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کا من یہ کہنے لگ جائے کہ اب یہ کپڑا پاک ہو گیا، تب تک دھوئے، ورنہ پھر اس کا ذہن میں ابھی دھویا پھر من میں آئے گا یار پاک ہوا یا نہ ہوا، پاک ہوا یا نہ ہوا۔ یہ ہے نل سے دھونے کا، ٹھیک ہے۔ اب اگر بالٹی سے ہم دھو رہے ہیں، ہمارے یہاں زیادہ تر تو بالٹیاں کا مسئلہ ہے، اب بالٹی سے دھو رہے ہیں تو اس کا الگ ہے مسئلہ۔ مان لو کہ یہ کپڑا ناپاک ہے، اب بالٹی سے ہم دھو رہے ہیں، تب اس کو دھونے کا طریقہ یوں ہے کہ ہم نے ایک بار اس کو دھویا، ناپاکی نکل گئی، دھیان رکھے بالٹی سے دھونا۔ اب اس کو ایک مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہے، نچوڑنا اتنا ہے کہ آدمی اپنی طاقت کے ساتھ، مان لو کہ یہ میں نے اتنا نچوڑا کہ اب دوسری مرتبہ اگر نچوڑوں گا تو بوند بھی نہیں نکلے گی۔ اچھا یہ ایک مرتبہ کیا، پھر ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ ناپاک کپڑا دھونے کا، ویسے پاک کپڑا تو اس کو تو سیدھا میرے ہی اتارنا ہے، اس کو کچھ نہیں، ناپاک کی بات چل رہی ہے۔ اب پھر ہاتھ دھونے پڑیں گے، ہاتھ دھوئے کیونکہ ہاتھ اگر نہ دھوئے پھر اسی پہ لگائے تو ناپاک ہاتھ سے واپس کپڑا ناپاک ہوتا جائے گا۔ ہاتھ دھونے پڑیں گے، ہاتھ دھوئے پھر کپڑا وہی کا وہی دیا، پانی ڈالا، پھر اس کو نچوڑا اچھی طرح سے، 2 مرتبہ ہو گیا۔ تیسری مرتبہ اسی طرح ہاتھ دھوئے اور کپڑے پر پانی ڈالا، پھر نچوڑا اچھی طرح اپنی طاقت کے حساب سے۔ اب یہ کپڑا ہو گیا پاک، اب کپڑا یہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا، یہ بالٹی وغیرہ سے دھو رہے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ اگر اور آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کپڑا بہت سارے کپڑے زیادہ ہیں، کچھ ناپاک ہے کچھ پاک ہے، مان لو کہ یہ دری لمبی چوڑی دری ہے، یہ ناپاک ہو گئی، اب پتہ نہیں کس جگہ پر یہ ناپاک ہوئی ہے، پیشاب اگر مان لو کسی نے کر دیا، بچے نے، کپڑے لمبے ہیں تو پتہ نہیں کہ کہاں اس کی جو بدبو وہ بھی نہیں آ رہی ہے، یا اس کا جو رنگ ہے وہ بھی نہیں دکھ رہا، تو کہاں دھوئیں؟ یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ دیر کپڑا رہنے سے اس میں جو بدبو ہے وہ بھی نکل جائے یا اس کا رنگ نہ دکھے تو کیسے دھوئیں؟ تب اس کے لیے حکم ہے کہ ہم اس کو بالٹی میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، بالٹی میں ڈالنے کے بعد، دھونے کے بعد بالٹی میں ڈال دیں، یا کچھ بھی برتن ہو تب ہو، اس میں ڈالنے کے بعد اس میں اتنا پانی ڈالیں اوپر سے کہ پانی اس میں پلٹ کے گرنے لگے، پانی بہنے لگے، تب وہ کپڑا پاک ہو جائے، یہ طریقہ ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم نے عادت کی ہے تو اللہ معاف کرے، اور آج کے بعد صحیح کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے بعد ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے ذہن میں اگر بات نہ بیٹھی ہو وہ بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ ایسا ہے ذہن میں کبھی الٹا پلٹا ہو بھی جاتا، سننے میں اور سمجھنے میں، تو پوچھ سکتے ہیں آرام سے۔